سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا ہمارے کردار اور ہمارے عقیدے کے حوالے سے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، ضرور لوگ سنیں ہمیں پورا بیان۔ کتنا ہی اچھا سمجھتے ہوں، لوگ ہمیں کتنا ہی بہتر سمجھتے ہوں، لوگ ہمیں کتنا ہی بہتر مقام دیتے ہوں، کتنے ہی اچھے القاب سے لوگ ہمیں یاد کرتے ہوں، لیکن سچ بتانا اپنے ضمیر کی عدالت میں اب خود کو تصورات کی دنیا میں کھڑے کر کے اپنے دل سے پوچھیں، کیا واقعی ہم اچھے ہیں؟ لوگ ہمیں جیسا سمجھتے ہیں واقعی ہم ویسے ہی ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں، انسانوں کے درمیان انسان چاہے جتنا اچھا بن جائے لیکن انسان اچھا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہ بنے، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اچھا نہ بنے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو کریں، اگر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم اتنا سنبھل کے چلتے ہیں کہ ہمارے پیر بھی نہ پھسلیں۔ اگر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں تو ہم بڑا لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتے، بڑا نوالا بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ دیکھ رہے ہوں تو سنبھل کے چلنا، لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے دیکھنے کا اتنا خیال ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے دیکھنے کے باوجود، اس یقین کے باوجود کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر مرد ہے تو وہ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، اگر عورتیں ہیں تو وہ مردوں پر غلط نظریں ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لقمہ حرام آج ہمارے پیٹ کی زینت بن رہا ہے، گندی زبان آج ہماری پہچان ہے۔ کون سا وہ گناہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے گناہوں کے بارے میں خود کا احتساب کریں اور ہم اپنے گناہوں کے بارے میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں تو ہمیں خود سے نفرت ہونے لگے گی، اور ہم خود محسوس کریں گے ہم کتنے برے ہو گئے، ہم کتنے گندے ہو گئے۔ میری ماں اور بہنوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا اور اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں رکھنا، انسان اپنے گناہ چھپا کر سب کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن انسان اپنے اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ انسان کے دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے، دل کے تہہ خانے کے اندر انسان کیا سوچتا ہے، دماغ کے اندر انسان کی فکر کیا ہے، یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور شہادت کا علم بھی رکھتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر کالے پتھر پر جو کالی چونٹی چلتی ہے، میرا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، بتاؤ، اتنے جرائم اور گناہ کرنے کے بعد پھر بھی انسان غافل ہے، پھر بھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ بہت دن تک گنہگاروں کو ڈھیل نہیں دیتا، وہ بہت دنوں تک گنہگاروں کو چھوٹ نہیں دیتا، وہ بہت دنوں تک پاپ اور جرائم کرنے والوں کو مہلت نہیں دیتا۔ ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی بندیوں، اگر اپنے حسن کی نمائش کرو، اپنے لباس کو شریعت کے خلاف پہنو، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارو، تھوڑی مہلت دے گا، پھر اس کے بعد جب اس کی قدرت کا شکنجہ کسا جائے گا اور جب اس کا عذاب اترے گا، جب اس کی پکڑ ہوگی، تو انسان کا حال یہ ہوتا ہے، جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے شکنجے سے چھڑا نہیں سکتی۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی انسان مالدار ہوتا ہے تو غربت کی چکی میں پسنے لگتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے تو بیماری کے دلدل میں دھسنے لگتا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر، انسان کو صحت کے دور میں، انسان کو جوانی کے دور میں، انسان کو طاقت و قوت کے دور میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے، جرائم کرنا اچھا لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کون دیکھ رہا ہے، مگر یاد رکھنا میرا اللہ بار بار پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، کہاں جاؤ گے، کہاں چھپو گے؟ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو انسان اتنا سنبھل کر زندگی گزارتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سارے گناہ ہو رہے ہیں، سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا کی دوسری عورتوں کو دیکھ کر کے، سیریلوں کے اندر اداکاراؤں کو دیکھ کر کے، اللہ اکبر، فلموں کے اندر فلمی اداکاروں کو دیکھ کر کے اگر ہم بھی اپنی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزاریں، اللہ کی نافرمانی میں گزاریں، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزاریں، کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح کے ساتھ جڑا رہے گا تبھی تک جرائم کرو گے، تبھی تک گناہ کرو گے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک وقت وہ آئے گا میری بہنوں جب روح حلق میں اٹک جائے گی، ایک وقت آئے گا وہ میری بہنوں کہ جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹتا ہوگا، ایک وقت آئے گا میری بہنوں جب ہمارے گھروں سے ہماری جدائیاں ہوگی، ہمارا مال ہمارا نہ رہے گا، شوہر شوہر نہ رہے گا، بال بچوں سے جدائیاں ہوگی، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے وہاں بھی اللہ کی موت آ کر کے رہے گی، اللہ کی طرف سے موت آ کر رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی موت سے مضبوط قلعے بھی تمہیں بچا نہ سکے گے۔ اللہ رب العزت جب موت کو بھیجے گا اس کی طرف سے آنے والی موت مضبوط قلعوں میں چھپنا بھی تمہیں محفوظ نہ کرے گی۔ اللہ کی بندیوں، آج اپنی زندگی کا جائزہ لو، کون سے گناہ ہے، کون سے جرائم ہے، کون سی برائیاں ہیں جو زندگی میں نہیں۔ جوانی کی رنگریلیاں، جوانی کی مستیاں، لباس شریعت کے خلاف، زندگی شریعت کے خلاف، سوچ شریعت کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف، سونا جاگنا شریعت کے خلاف، بچوں کی پرورش شریعت کے خلاف۔ آئیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان کو گناہ بہت برے لگتے ہیں، حالانکہ پوری زندگی گناہ میں مزے آتے ہیں، پوری زندگی گناہ اچھی لگتی ہے، لیکن پوری زندگی میں گناہ اچھے لگتے ہیں، لیکن چند مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے، مگر یاد رکھنا اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی، بڑی رکھنا اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جب وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے، اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں، کانچ کا محل بنایا تھا۔ اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جب وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا، ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم۔ اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟
जब इस हसीन और जमील जिस्म पर कब्र के कीड़े हमलावर होंगे तो उस वक्त कैफियत क्या होगी, क्या वो लम्हात होंगे, क्या वो कैफियत होगी। बहरहाल बहुत खूबसूरत थी उसकी बीवी और वो उसके हुस्न जमाल से खुश हो रहा था। ऐसे में उसने कहा कि तू इतनी खूबसूरत है कि अगर तुझे कोई देखे तो तेरे सामने लोग अपना दिल हार जाएं, अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अकीदे का सौदा कर बैठे, तस्बीह मुसल्ला छोड़ दें। ऐसा कोई नहीं है पूरे बगदाद के अंदर जो तेरे हुस्न जमाल से मुतासिर ना हो। उसने अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और बालों को झुरझुरी देने के बाद उसने कहा कि क्या वाकई पूरे बगदाद में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे देखकर भी वो ईमान और अकीदे पर कायम रहे और मुझे देखकर वो न बिगड़े। तो उसके शौहर ने कहा कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आता। तो उसकी बीवी की जबान से निकल गया, क्या सैयदुत ताइफा कहने वाला जुनैद भी अगर मुझे देखे, मेरे हुस्न जमाल को देखे, तो वो भी अपने दीन अकीदे और नेकी और तकवे परहेजगारी पे कायम न रह सकेगा। शौहर दुनियादार था और उसने सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को अपनी तरह समझ रखा था। उसने कहा तेरी खूबसूरती और हुस्न जमाल भी ऐसा ही है कि शायद जुनैद भी अगर तुझे देख ले तो वो सदाकत, दयानत, अमानत, तकवा और परहेजगारी पे कायम न रह सके। तो उस खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की ने कहा तो क्या हम किस्मत आजमाई न करें जुनैद के पास जाकर और न देखें कि जुनैद क्या करते हैं। उस नौजवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ और जुनैद के सामने अपने हुस्न को बेनकाब कर दो। सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन अपनी खानकाह में थे। जब ये लड़की खानकाह में पहुंची तो खानकाह में पहुंचने के बाद इसने हजरत जुनैद से कहा कि जुनैद एक मसला पूछना है, क्या आप मसले का जवाब दे सकते हैं। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया क्या मसला है। कहा कि मैं आपसे तन्हाई में मसला पूछना चाहती हूँ, आप तन्हाई में जवाब दे तो मेहरबानी। आप उठे और किनारे की तरफ गए तो उसने अपने चेहरे को खोल दिया और अपने हुस्न जमाल पर चूंकि बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था उसको, उसने अपने चेहरे का से जैसे ही पर्दा हटाया हजरत जुनैद बगदादी ने नजरें नीचे की, फरमाया अस्तगफिरुल्लाह क्या कर रही है। किसी औरत को जेब नहीं देता कि किसी मर्द के सामने वो बेहिजाब और बेनकाब है। तो उसने फौरन कहा जुनैद मेरी इतनी खूबसूरती और हसीन और जमील सूरत क्या तुम्हें मुतासिर नहीं करती। क्या मैं अपने जिस्म को तुम्हारे सामने पेश करने के लिए आई हूं और तुम मेरे जिस्म से लुत्फ अंदोज नहीं होना चाहते। यानी उसने डायरेक्ट हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला को बदी की और बदकारी की दावत दी और कहा जुनैद मेरी खूबसूरत आंखें देखो, मेरी हसीन आंखें देखो, मेरे बाल देखो, मेरे नर्म और रेशम की तरह बाल देखो, मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखो, मेरी नरगिसी आंखें देखो। इस तरह से गोया के वो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को उसने गुनाह का, बदी का ऑफर किया। हजरत जुनैद बगदादी ने जब देखा कि ये मुकम्मल शैतानत का आले कार बनकर शैतान के हाथों अगवा हो चुकी है तो आपने फरमाया ए लड़की तू इतने मुकद्दस मकाम पर मुझे गुनाह की और हराम कारी की दावत दे रही है, मैं तुझसे 3 सवाल करता हूं, अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे तो फिर शायद मैं कुछ सोच सकूं। बता जिस बदी और जिना की दावत तू मुझे दे रही है तो ये गुनाह तुझे आज अच्छा लग रहा है, अगर तेरी रूह निकाली जा रही हो
तेरे रूह और तेरे जिस्म का रिश्ता टूट रहा हो, हजरत मलकुल मौत तेरे सर पे खड़े हो, और जिस वक्त तेरे जिस्म से रूह परवाज कर रही हो, तो क्या ये गुनाह तुझे अच्छा लगेगा जिसकी तू मुझे दावत दे रही है? वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।